سر اینکر بننے کی وجہ شوق تھا یا مجبوری تھی؟ فائنینشلی کوئی بڑی پرابلم تھی اینکر بن جاؤ یا اس فیلڈ میں اس اپنے کام میں اپنا استاد کسے سمجھتے ہیں؟ میرا معین اختر بھائی سے بہت دیرینہ تعلق رہا. صحیح. طارق عزیز صاحب کو میں نے جو ہے بڑا فالو کرنے کی کوشش کی. فلموں ڈراموں کی کوئی آفر ہوئی؟ اقبال لطیف صاحب کا ایک ڈرامہ تھا, اس ڈرامے میں میں نے ایک ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کا رول کیا تھا. اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے مطلب بریک لینے کا بھی ٹائم نہیں آیا, بولتے گئے بولو نہیں آپ مرچیں بھی کھا کے پیدا تو نہیں ہوئے, بہت بولتے ہیں آپ, لیکن اچھا بولتے ہیں. ستو پلاؤں سر آپ کو؟ نہیں سر نہ پلا, ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا. ابھی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی صوفے پہ آگ نہ لگ جائے. یقین کریں جنید بھائی, آپ جتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, اور آپ کا ایک ظاہر ہے اپنا ایک اورا ہے, اپنا ایک اسٹائل ہے, وہ تو اس کی تو پوری دنیا ہی آپ کی مداح ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی, اور آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے ان کے لیے ایک شعر کہوں گا. شخصیت ہے ان کی بہت کمال, چہرے پہ رہتا ہے حسن و جمال, کرتے ہیں آج ان سے کئی سوال, تشریف لائے ہیں جنید اقبال. جنید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ جتنی انرجی ہے اتنا سلام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت پیارا. سر آپ میں نے آپ کو نوٹس کیا, آپ بات کرتے ہوئے نا آپ کی باڈی بھی ہل رہی ہوتی ہے یوں یوں کر کے, یوں, تو ایسا لگتا ہے آپ نے اپنے اندر سے کچھ نکل رہا ہے اور پھٹ جائے گا ایک دن, اتنا مواد ہے آپ کے اندر. تو ماشاءاللہ. کچھ بھی نہیں جی, بس اللہ کا فضل ہے. بہت شکریہ, آپ نے عزت دی اور بہت شکریہ آپ نے بلوایا, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. سر مجھے بہت اچھا لگا. آپ ان میں سے ہیں جن کو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, کچھ لکھتے بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ بولتے ہیں دنیا لکھ لیتی ہے. آپ ان میں سے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آپ ان میں سے ہیں. جی. میں نے آپ کو فون پہ ایک بات کہی تھی, آپ کا نام نادر علی ہے. جی. تو علی نام جس کے ساتھ لگ جاتا ہے نا, وہ ویسے ہی نادر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادر بنا دیا ماشاءاللہ. سر میں آج لفظوں کا دیکھیں, بات پتہ کیا ہے, میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ اپنی ینگسٹرز کو بھی, کہ جب کوئی عالم کوئی علم والا آپ کے سامنے بیٹھا ہو نا, کوشش کرو کہ اپنی للو بند رکھو, اس کو سنو, تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا. لیکن آج کا فارمیٹ ایسا ہے تو سر تھوڑی سی میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو آزادی ہے بڑی, اور میں آزادی نہ بھی دوں, آپ آزادی لے لیتے ہیں. سر اینکر بننے کی وجہ شوق تھا یا مجبوری تھی؟ اب میں فائنینشلی کوئی بڑی پرابلم تھی اینکر بن جاؤ یار؟ نہیں, اللہ کا شکر. میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی میرا معاملہ یہ تھا کہ میں اسکول کے زمانے میں فن مقرری سے وابستہ تھا, اور وہ تقریری مقابلے اٹینڈ کر کے تقریریں کر کے ایک شوق جو ہے وہ اندر تھا کہ کچھ اسی حوالے سے کچھ کرنا ہے. فن مقرری کے بارے میں نے اس زمانے میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ گھر میں بیوی کو منانے سے لے کر اسمبلی میں حکومت کو چلانے تک کام آتی ہے. تو وہ فن تقریر کرتے کرتے اس سے وابستگی کی وجہ سے جو ہے پھر وہ شوق ابھرا, اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے اسے پی ٹی وی ہوتا تھا, پی ٹی وی کے بڑے چکر کھائے. 98 سے آپ نے آغاز کیا؟ 98 سے میں نے آغاز کیا, اور اگلے برس تقریباً 25 برس ہو جائیں گے مجھے اس شعبے میں. سلور جوبلی ہو رہی ہے. سلور جوبلی ہو جائے گی. تو 98 میں آغاز کیا. پی ٹی وی میں بڑی لمبی لمبی قطاریں ہوتی تھیں, اور اگر اس زمانے میں, مجھے نہیں پتا آپ کتنے قدیم ہیں, جی لیکن اس زمانے میں اتنا تو خیر نہیں ہوں, 25 سال تو آپ کے, مجھے تو میرا خیال ہے آپ سے آدھا ہی ہوا ہے, 12 سال. ہاں, تو فیلڈ میں تو وہاں پیدائش ہماری آپ کی 25 سال کی ہے, میری 12 سال کی فیلڈ کی پیدائش. ہاں, فیلڈ کی پیدائش. تو اس زمانے میں بڑی لمبی قطاریں لگتی تھی پی ٹی وی پہ. تو ہوتا یہ تھا کہ جب تک آپ کے پرچی نہ ہو آپ اندر نہیں جا سکتے. تو شوق چونکہ تھا تو پی ٹی وی سے آغاز کیا, اور آپ جا کے ماشاءاللہ جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں اگلے برس 25 برس ہو جائیں گے. تو وہ فن مقرری کا جو شوق تھا وہ مجھے ہوسٹ بننے کی طرف اور یہ پروگرام کی نظامت کرنے کی طرف, اس طرف لے کے آ گیا. کامرس سے آپ نے پڑھا, ہاں, تو آپ بینک کی طرف جاتے, کوئی اور انجینئرنگ کہیں اور فیلڈ میں جاتے, آپ اینکر کیوں بن گئے؟ مطلب کامرس سے پڑھنے والا. اچھا, میں شاید آپ کو پتہ ہے میں بیسکلی میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. بالکل پتہ ہے. تو کاروبار تو ویسے گٹی میں, کاروبار تو ویسے وہ کہتے ہیں نا گھر اپنا نہیں ہو بزنس اپنا. ہاں, اپنا. تو بزنس کا مطلب ایکچولی بچپن سے وہ بزنس تو گٹی میں تھا نا, لیکن یہ جو شوق تھا یہ بالکل مختلف تھا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میمن کمیونٹی میں خاص طور پہ شین قاف جو ہے اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی وہ انہوں نے دولت ہونے کے باوجود بھی دولت کو کبھی دولت نہیں کہا, ہمیشہ دولت ہی کہتے ہیں. ہاں, پیسہ کو پیسہ نہیں کہا, ہمیشہ پیسہ کا. تو وہ شین قاف کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو لوگ بہت اوائل کے دور میں مجھے یاد ہے جب میں تقریریں کرتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے نہیں یار یہ میمن کمیونٹی کا بچہ نہیں ہے یہ. اچھا. کیونکہ اردو اتنی شستہ, پھر ظاہر اساتذہ ایسے ملے,
اور سنا ان لوگوں کو جو یعنی جب بولتے تھے تو لگتا تھا کہ جی اردو میں گفتگو ہو رہی ہے تو ان سے سیکھا بھی. تو وہ رچاؤ یا کہہ لیجئے کہ وہ جو ایک شائستگی تھی وہ پیدا ہوتی چلی گئی. پھر اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ مجھے اس طرف ضرور آنا چاہیے. تو بہرحال اس کا سلسلہ پھر چل پڑا. سوشل میڈیا کیونکہ آپ کا پہچان وجہ شہرت الیکٹرانک میڈیا ہے, تو سوشل میڈیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو دوسرے اینڈ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم تو ایسے دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا بہت بڑے بڑے ٹائٹینکس ہیں جو ڈوب رہے ہیں, جن کی ڈیجیٹل پہ اچھی فالوئنگ ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, ورنہ اسٹرگل کر رہا ہے الیکٹرانک میڈیا. آپ ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی ایک ورت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور یہ ایک ایسا پیرلل میڈیا اب ہو گیا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب اس کی ورت نہیں ہے تو آپ یوں کہیے کہ آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں, آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ مثال کے طور پہ وائرل ہو جاتی ہے تو وہ حکومتوں کو ہلانے تک کام آتی ہے. یعنی اس حد تک جو اس کی اہمیت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں جو ایک سب سے بڑی پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا ہمارے یہاں ابھی بھی ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے. یعنی جس انداز سے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, یا جس انداز سے اس پہ کراس چیک ہونا چاہیے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک آپ کی انڈیویجول سینسرشپ ہے اور ایک وہ سینسرشپ ہے کہ جہاں پہ حکومتوں کو خود اس کے اوپر کراس چیک رکھنا چاہیے, اس انداز سے کام نہیں ہوا. مثال کے طور پہ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ٹویٹر پہ وہ ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ مغلظات بک رہے ہیں, جس میں آپ گالیاں بک رہے ہیں, جس میں گالیوں کے ٹرینڈز چل رہے ہیں, جس میں میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں آپ سے, جس میں آپ اداروں کو متون کر رہے ہوتے ہیں, اداروں کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے. یعنی 5th جنریشن وار فیئر کے اندر جو سب سے بڑی تباہی مچائی ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا نے مچائی ہے, کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اب شتر بے مہار ہے, جو چاہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف, پیٹریوٹزم کے خلاف, نیشنلزم کے خلاف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں, دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے پہ بیٹھ کے آپ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ, جسے آپ ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں, اس پہ پراپر ایک کراس چیک ہونا چاہیے ایک بڑے پیمانے کے اوپر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوری ٹو سے ہمارے یہاں لوگوں نے سوشل میڈیا کو ایک باقاعدہ دھندا بنا لیا ہے. اچھا وہ دھندا جو ہے اس میں آپ کچھ بھی بیچیں صاحب, آ کے کچھ بھی بیچیں, کچھ بھی بیچیں صاحب, کچھ بھی بیچیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے صاحب کہ میں دیکھتا ہوں, اللہ معاف کرے, ہمارے ملک کی بچیاں مطلب اپنے آپ کو برہنہ کر کر کے صرف ڈالرز کی لالچ میں, لائکس کی لالچ میں, فالوئنگ کی لالچ کے اندر سب کچھ کر رہی ہیں. سر اس پہ میں سوری آپ کی بات کاٹوں گا, مجھے ایک شعر آمد ہوئی ہے جو آپ نے بات کی ہے نا بے حیائی پہ, تو وہ مشرقی زلفوں کی پاکیزہ چھاؤ, وہ لاج کی لکیر سے پرے ڈرے ڈرے سے پاؤ, وہ ہونٹوں پہ حیا کی لالی, وہ کانوں میں بے آواز بالی, آرزوؤں کی لکیروں پر صبر کرنے والی, عرصہ ہوا نظر نہیں آئی وہ شرم و حیا کا پیکر, میرے دیس کی لڑکی کس نے چرا لی. پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب, مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب, کہ سڑکوں پہ ناچتی ہے کنیز بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. اللہ دیکھیے بھائی, واہ نادر بھائی, بات پتہ ہی کیا ہے, میری واہ واہ نہیں دی آپ نے, میں سر آپ نے جو اشعار بولے نا اس کو تو میں نے اپنے وجود میں پیوست کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, مجھے چونکہ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی ہے, یہ اتنی بڑی تباہی ہو گئی ہے. دیکھیں, کسی بھی شے کا استعمال صحیح یا غلط ہو سکتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ چھری کو لیجئے, آپ ہاتھ کاٹ دیجئے, گردن کاٹ دیجئے, یا اس سے خربوزہ کاٹ دیجئے, آپ کے اوپر ہے بھائی. واہ واہ. سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا ہے نا, چاہے وہ انفرادی سطح پہ چاہے وہ اجتماعی سطح پہ, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل میڈیا اپنی جگہ برا نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ حکومتوں کو بنا دیتی ہے, حکومتوں کو ہلا دیتی ہے. مرسیڈیز کو اگر اناڑی ڈرائیور ٹھوک رہا ہے تو مرسیڈیز کی غلطی نہیں ہے, بات یہ ہے اس میں چلانے والی. میں ایک بات سمجھتا ہوں جنید بھائی کہ ہر چیز میں سمجھتا ہوں تعلیم کی تو ایک فقدان ہے نا پاکستان میں, تو تعلیم یہاں پہ بھی, تعلیم کے بغیر ہی لوگ, وہاں پہ تعلیم آئی نہیں, وائی فائی آ گیا, یہ بھی ایک وجہ تو ہے. میں بتاؤں, تعلیم کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہاں تربیت کا مسئلہ بھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا وہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مغلظات پر مبنی ٹرینڈ چلا رہا ہے. اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی برہنہ رقص کر کے صرف چند لائکس کے لیے, چند ڈالرز کے اوپر کام کر رہی ہے. عالم یہ ہو گیا ہے کہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صاحب آپ کو دنیاوی لائکس چاہیے,
آپ کو دنیاوی فالوئنگ چاہیے, آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کل بروز محشر مر کے آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے, آپ کو اللہ کے لائکس نہیں چاہیے, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائکس نہیں چاہیے, آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی فالوئنگ نہیں چاہیے, آپ کو چاہیے صاحب وہ لائکس جس کے اندر دنیا آپ کے اوپر تالیاں بجائے اور آپ کو جو ہے واہ واہ کرے, اور اس کے بدلے میں آپ چند ٹکوں کے عوض جو ہے اپنا سب کچھ فروخت کر دیں گے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو آئیے, جو ہمارے میمز بن رہی ہیں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم میری روح کانپتی ہے. یعنی آپ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے پیسے کما رہے ہیں, آپ لوگوں کے کپڑے اتار کے ڈالرز اور پاؤنڈز کما رہے ہیں. آپ نے دھندا بنا لیا اس بات کو کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس کے چاہیں جس وقت چاہیں کپڑے اتار دیں اور اس کے ذریعے سے آپ پیسے کمائیں, اس میم کے ذریعے سے. آپ ذرا یہ سوچئے, اس اکاؤنٹ کو, جس اکاؤنٹ کو آپ اس وقت مینٹین کر رہے ہیں, کل یہ اکاؤنٹ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. اور تیسری بنیادی بات, ایک زمانہ تھا صاحب, آپ اور میں کسی جگہ کسی کمرے میں بیٹھ کے کسی کے معاذ اللہ کسی کے بارے میں کوئی جملہ اگر کہتے تھے, کوئی غیبت کرتے تھے, اول تو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے, وہ ٹریول کرتے کرتے پہنچتی تھی. آج آپ کسی کے بارے میں کوئی غلیظ جملہ لکھیں, اس کو پوسٹ کریں, اس کے بعد آپ الیکٹرانک غیبت خانہ کھول دیتے ہیں جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ داخل ہوتے ہیں. الیکٹرانک غیبت خانہ, جی, واہ واہ واہ, الیکٹرانک بہتان خانہ کھول دیتے ہیں, مطلب الیکٹرانک کذاب خانہ کھول دیتے ہیں آپ. اور صورتحال یہ ہے کہ جی لوگ جوک در جوک اس کے اندر داخل ہوتے ہیں, اپنے اعمال اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کے آتے ہیں, ساری نیکیوں کو اس کے اندر آگ لگاتے ہیں, اس کے بعد سائن آف کر کے چلے جاتے ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا جہاں بہت اچھا ہے, بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, انسان جب مرتا ہے نا, حدیث شریف کے مفاہیم میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ وہ جب انسان مرتا ہے اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے. ایک وہ اولاد جو نیک کام کرتی رہے, دعائے خیر کرتی رہے اپنے والدین کے لیے, ٹھیک ہے جی, اور اس میں ایک وہ کام جو کہ علم نافع کے طور پہ ہو, اور ایک وہ جو صدقہ جاریہ ہو. اب علم نافع کیا, یہ جو یوٹیوب ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پرانے وقتوں کی کتابیں اٹھا کے آپ کی لائبریری کے اندر آپ کہتے ہیں جی وہ 200 سال پرانی کتاب ہے, 300 سال پرانی کتاب ہے, اگر وہ اچھی ہے وہ علم نافع ہے, وہ نفع دے رہی ہے لوگوں کو. یہ یوٹیوب جب تک ہے باقی, جب تک ہے باقی, یہ یا تو آپ کو نقصان دے گا یا آپ کو نفع دے گا. بھائی واہ واہ, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ سیف ہو گئے, اور اگر آپ سیف نہ بھی ہوئے, وہ جو قدرت کا میموری کارڈ ہے جس کے اندر جی بیز کی محتاجی نہیں ہے, جس کے اندر میموری کی محتاجی نہیں ہے, ڈیجیٹل باتیں ہو رہی ہیں بھائی, واہ واہ, کوئی جی بیز کی محتاجی نہیں ہے, کوئی اس میں ایم بیز کی محتاجی نہیں ہے, وہاں وائی فائی کنیکٹیویٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے, واہ واہ واہ, وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرمائے گا, آپ کا ڈیٹا آپ خود پڑھ رہے ہوں گے, یوں پڑھ رہے ہوں گے سارا نکال کے, آپ کے ہاتھ پر گواہی دے رہے ہوں گے. اس میموری کارڈ میں جو کہ قدرت کا میموری کارڈ ہے, جس میں ان لمیٹڈ جی بیز موجود ہیں, آپ کا سارا ڈیٹا اس کے اندر سیف ہوا ہے. یہ کیمرے کی آنکھ جو ریکارڈ کر رہی ہے نا, یہ ہو سکتا ہے کل ڈسکارڈ ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے کل ڈسکارڈ ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گی, آپ کی میموری ختم ہو جائے گی, لیکن اس میموری کارڈ کے اندر جو قدرت کا ہے وہ آپ نے سیف کیا, وہ ڈسکارڈ نہیں ہوگا. تو جو آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ, اب اس وقت آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا, جو آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ کر رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کا مائنس پلس آپ کو کل بھگتانا پڑے گا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کی ہوئی ایک ایک پوسٹ. آئیے اب ذرا اس طرف. پہلے تو وہ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا نا, وہ کیا, جو یہ جو 1.5 گز کی 2 گز کی, ہاں, یہ جو ہمارے منہ کے اندر 32 دانتوں کے درمیان موجود ہے, ٹائروں کے ٹرک کو بریک لگانا آسان ہے, اس 2 انچ کی زبان ایسا ہی ہے نا. کو نہیں لگا. اچھا, مولا کائنات کا فرمان ہے کہ الفاظ جب تک تمہارے منہ میں ہیں وہ تمہارے غلام ہیں, بھائی واہ واہ, جب تمہارے منہ سے ادا ہو جاتے ہیں تم ان کے غلام ہو جاتے ہیں. بھائی واہ 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 واہ, ٹھیک ہے, منہ سے بات نکلی پرائی ہو گئی, ایسا ہی ہے. اچھا, یہ تو پرانا دور تھا نا, نئے دور پہ آئی ہے. آج منہ سے بات نہیں نکلتی, آج انگلیوں کے پوروں سے بات نکلتی ہے. انگلیوں کے پوروں سے نکلی ہوئی بات محفوظ ہوتی ہے, کوئی سنے نہ سنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے میں محفوظ ہو رہی ہے. تو جو برہنہ رقص ہماری بچیاں کر رہی ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, وہ جو ہمارے بچے چند لائکس, چند فالوورز کے چکر کے اندر اپنا دین ایمان سب کچھ فروخت کر رہے ہیں, اپنی تہذیب تمدن کلچر کے اوپر مطلب لاتے مارتے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی قبر ہم نے خود کھوتی, اور اس کے بعد اس یعنی تابوت کے اوپر خود ہم لات مارتے جا رہے ہیں. وہ جو بچے بیٹھ کے غیبتوں کے, بہتان کے, چغلیوں کے, جھوٹ کے کارخانے, الیکٹرانک کارخانے کھولے ہوئے ہیں اس سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کیا سمجھ رہے ہیں محفوظ نہیں ہو رہا؟ یہ کل بروز محشر گلے پڑ جائیں گی, ساری باتیں گلے پڑ جائیں گی. لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ شدت پسند آدمی ہیں, آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں. میں کہوں کہ سخت باتیں میں کیوں نہ کروں سخت باتیں. کیا میں آپ کو گلاب جامن دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ جی یہ میٹھا گلاب جامن ہے نادر صاحب کھائیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. کل ہر بات گلے پڑے گی.
جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم پلان کر رہے ہیں, جو ہم بول رہے ہیں, اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کو اس کا ریٹرن ملے گا, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اس کا ریٹرن اس کو ملے گا. لہٰذا پہلے تو چونکہ آپ کی ظاہر ہے ماشاءاللہ بڑی فالوئنگ ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, لوگ آپ کو سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھائیں صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے نا, ایک نعمت, اس کا پازیٹیو یوز کریں. یہ ہے بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. ستو پلاؤں سر آپ کو؟ نہیں سر نہ پلائیں کوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا ہے. ابھی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی صوفے پہ آگ نہ لگ جائے. یقین کریں جنید بھائی, آپ جتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, اور آپ کا ایک ظاہر ہے اپنا ایک اورا ہے, اپنا ایک اسٹائل ہے, وہ تو اس کی تو پوری دنیا ہی آپ کی مداح ہے. اس میں کوئی اس فیلڈ میں, اس اپنے کام میں اپنا استاد کسے سمجھتے ہیں؟ میں اپنا استاد اگر آپ کہیں مجھے, تو میں مشہور و معروف شخصیت جو عوام جانتی ہو. میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک تو ایسے بھی نام لے لیتے ہیں نا لوگ, وہ نام میرے پیچھے والی گلی میں رہتا تھا, میرا معین اختر بھائی سے بہت دیرینہ تعلق رہا. صحیح. اور جس زمانے میں ARY سے منسلک تھا تو اس زمانے میں وہ لوز ٹاک کرتے تھے, تو عموماً میک اپ روم میں ہماری ملاقات ہوتی تھی. تو ایک تو یہ کہ میں نے معین بھائی کو بڑا دیکھا اس کام میں. میں نے اگر آپ میزبانی کے فن کی بات کریں تو طارق عزیز صاحب کو میں نے جو ہے بڑا فالو کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے یہ اساتذہ آئیکونز ہیں, یہ آئیکونز ہیں. اور جس وقت ہم نے سٹارٹ لیا تھا, میں نے 98 میں سٹارٹ لیا تھا, تو اس زمانے میں ان کا پیک تھا طارق عزیز صاحب کا, جی نیلام گھر, معین بھائی کا پیک وہ تھا. حالانکہ دیکھیں کولر دے دیتے تھے انعام میں, لیکن وہ کولر بھی کتنا بڑا انعام لگتا تھا. اس کولر کی اہمیت تھی. دیکھیں اہمیت تھی. دیکھیں بات وہی ہے کہ ایکسس آف اینی تھنگ از رانگ, یہ ایک مقولہ ہے نا, جب آپ کسی بات کی زیادتی کر دیتے ہیں نا, وہ اپنی وقت کھو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا, قدر کھو دیتا ہے. ایک کولر کی اہمیت تھی, پھر آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ گاڑیاں دینا شروع کی اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا شروع کیا, اس کی اہمیت ختم ہو گئی. ہاں بے شک. تو اس زمانے میں اچھا, پھر طارق عزیز صاحب ایکچولی صرف شو نہیں کرتے. طارق عزیز صاحب ایک تربیت کا پورا سمجھ لیجئے کہ آماج گاہ تھے, ایک یونیورسٹی تھے, ایک مکتب تھے طارق عزیز صاحب. اسی طرح معین اختر صاحب ایک مکتب تھے, اسی طرح سے نعیم بخاری صاحب ایک مکتب ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا, جن کو ہم نے سنا, جن کی الفاظ کی ادائیگی, شاگردی بھی اختیار کی. نہیں شاگردی غائبانہ مطلب گھنٹا بند شاگرد نہیں ہے, مطلب کلاکن آپ نے, لیکن معین بھائی سے بڑا تعلق رہا اس اعتبار سے. کلاکن رکھی ہوئی, ہار بنایا ہوا, دعائیں ہو رہی ہے باقاعدہ. ہاں بھائی تم میرے گھنٹا بند. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ وہ میک اپ روم میں ARY کے ہوتا یہ تھا کہ میں جب ملاقات میری رہتی تھی تو عموماً جب میں داخل ہوتا تھا مجھے بڑے پیار سے کہتے ہیں, ہاں بھائی ہیرو کیا حال ہے, بڑے ان کا ایک انداز تھا. تو وہ لوز ٹاک کی اپنی تیاری انور بھائی کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. تو اس وقت ہی کچھ ٹپس میں ان سے لے لیتا تھا کہ بھائی فلو کیا ہونا چاہیے, گفتگو کیسے کرنی چاہیے, زیرو بم کیا ہونا چاہیے, اتار چڑھاؤ کیا ہونا چاہیے, کون سا لفظ کیسے ادا کرنا ہے, پاز کہاں دینا ہے, رکنا کہاں پر ہے, ایکسپریشن کیا ہونا چاہیے. کوئی بات اگر آپ کوئی نارمل بات کر رہے ہیں تو آپ کو کتنا نارمل ہونا ہے, مطلب اب آپ ایک نارمل بات کر رہے ہیں اور اب نارمل ہو جائیں تو عجیب سا لگے, اب نارملٹی لگے گی نا. لیکن آپ جب اب نارمل بات کر رہے ہیں اور نارمل ہو کے کریں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. تو وہ ہم نے سیکھا, باقاعدہ سیکھا, لوگوں کو سنا, لوگوں کو دیکھا, اور پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں اپنے اندر خود پیدا کی. معزز خواتین و حضرات, جو شخصیات کے نام لیے ہیں, ایک انگریزی کی ایک سیئنگ ہے, دا مین نون بائی دا گیدرنگ ہی کیپس. ایسا ہی, تو وہی چیز نظر آتی ہے, اور بڑی مشہور و معروف شخصیت. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے تمام ہی شو ہوسٹ کیے, رمضان نشریات ہے, آپ نے انٹرٹینمنٹ کی شو بھی ہوسٹ کیے, آپ نے اور دوسری, آپ نے کہاں انجوائے کیا سب سے زیادہ؟ مطلب آپ کو پرسنلی, آپ ایک شو کرتے تھے مجھے یاد پڑتا ہے استخارے کا, جو آپ اس کے ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں. استخارہ آپ آن لائن کرتے تھے علامہ بشیر فاروقی صاحب کے ساتھ, انڈیا میں بھی بڑا پاپولر ہوا تھا, اور وہ انڈیا والے تو آپ کو تو اب وہ کرنے لگا تھا کہ کوئی آپ کوئی کمال آتی ہے, میں نام نہیں لے سکتا, آپ کے لیے تو وہ بھگت ہو گئے تھے نا. تو وہ اس کا کیا سلسلہ تھا, کیا بتائیں نا کچھ اس بارے میں. بڑا رینڈملی شروع ہوا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ وہ زمانے میں ہم نے اس کو پلان کیا تھا کہ 20 منٹ کا پروگرام پلان کیا تھا, اور اس طرح سے کیا تھا کہ صاحب وہ IVR میں کالز آ جائے کریں گی, سرٹن کالز جو ریکارڈ ہو جائیں گی, اور بشیر فاروق قادری صاحب جو ہیں وہ آ کے اس کے جوابات ریکارڈ کرا دیں گے, اور میں جو ہوں سولو بیٹھوں گا اسکرین کے اوپر, اور 25 منٹ تک میں نے صرف وہ کرنا یہ ہے کہ وہ سوال وہاں میں نے سنا اور وہ کٹ کر کے ان کا جواب ہم نے لگا دیا, آخر میں انہوں نے دعا کرا دینی ہے. اچھا وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ وہ جب ڈسکس ہوا تو پروڈیوسر کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ تو فیل شو ہے,
مطلب ایک آدمی مستقل اسکرین پہ سولو بیٹھا ہوا ہے, آپ سوچئے, تو وہ بڑی ایک تو مطلب آپ اسے ڈریگ کرے گا وہ, دوسرا یہ کہ بڑی مونوٹنی محسوس ہوگی کہ ایک آدمی کو کیسے لوگ جو ہے مطلب برداشت کریں گے. اچھا کسی کام میں جب چاند لگنے ہوتے ہیں نا تو پھر ساری عقل جو ہے نا وہ ایک طرف ہو جاتی ہے جب اللہ کا فضل ہوتا ہے. میں عموماً لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو, یہ باقی ساری چیزیں پیچھے لگ جائیں گی بھائی واہ. یعنی جب دیکھیں یاد رکھیے کہ اللہ کا جب فضل ہوتا ہے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ عقل بھی دے دیتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فہم بھی دے دیتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راستے بھی دکھاتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے پہ چلنے کا سلیقہ بھی آپ کو سکھاتا ہے, اور اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو اس راستے کے ذریعے سے آپ کو وہ منزل پر بھی پہنچا دیتا ہے, اور پھر منزل پہ پہنچنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ میں جیت گیا. نہیں, آپ نہیں جیتے, ایکچولی وہ اللہ کا فضل تھا جس نے آپ کو پہلی اپروچ دی تھی اور منزل تک پہنچا دیا تھا. اگر اللہ کا فضل آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہے, آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے عقل والے جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور فضل والا جو ہے وہ ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوتا ہے ان سے کام لے رہا ہوتا ہے. کیا بات. تو اللہ کا جو فضل ہوتا ہے بڑی چیز ہوتی ہے. تو وہ مجھے بالکل اس پروگرام میں وہ فضل نظر آیا. سر بات کاٹ رہا ہوں, سوری, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. آپ ٹی وی کا جس طرح ہمیں تو عادت ہے آپ کو دیکھنے کی, تو ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کوئی ٹی وی ڈبا وبا ہے کوئی, آپ ابھی بیچ میں کمرشل آ جائے گا لانڈو کے لشکار ہے کپڑے, تو آپ باقاعدہ اتنا ٹی وی پہ آتے تھے, ٹی وی بند کرو تصویر چھپی رہ جاتی تھی آپ کی. یعنی یہ عالم تھا. وہ کیو ٹی وی کو لوگ جنید ٹی وی کہتے تھے ایک زمانے میں. اچھا. ہاں, تو وہ میں بتا رہا تھا آپ کو, شروع کیا ہم نے. اچھا 20 منٹ کا پروگرام تھا وہ صاحب, وہ اللہ کے فضل والی بات, وہ ایسا اس کا رسپانس آیا, ایسا رسپانس آیا. یعنی اس میں آخر میں کہتا تھا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ خط بھیج دیجئے. یعنی عالم ہی ہوتا تھا نادر بھائی کہ بورے کے بورے بھر کے جو ہے, اچھا ایک سوال, بورے کے بورے خطوط کے آتے تھے, بورے کے بورے. صحیح استخارہ ہوتا تھا کیونکہ جب اتنی کیوریز آ رہی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. صحیح ہوتا تھا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پکی بات ہے, بشیر فاروق صاحب انتہائی متقی آدمی, نہیں ان پہ تو خیر دو نمبر اور وہ نہیں ہے. میں آج بھی انتہائی ڈیڈیکیشن سے لوگوں جی کی بے خدمت شک کر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بے شک. تو وہ پروگرام پھر 20 منٹ سے گیا 1 گھنٹے پہ لائیو. اچھا پھر ہم ڈیلی لائیو کرتے تھے. پھر وہ ہوا یہ کہ ہم ایشیا بیم کے لیے رات 8 بجے لائیو کرتے تھے اور یورپ بیم کے لیے رات 12 بجے لائیو کرتے تھے. یعنی وہ دن میں 2 لائیو کرتے تھے ہم. اور صورتحال یہ کہ بورے کے بورے خطوط کیا آتے تھے. ایک ٹائم مجھے یہ بھی پتا چلا تھا آپ وہیں سو رہے تھے, اتنی زیادہ کیوریز بڑھ رہی تھی کہ وہی سیٹ پہ آپ نے چارپائی لگا لی تھی. وہ بڑا کمال شو, حقیقت ہے. کمال شو. جنید بھائی آپ ماشاءاللہ گڈ لکنگ بھی ہے ماشاءاللہ. کبھی ایسا ہوا ہو کہ کیو ٹی وی پہ کوئی آیا ہو, بات سنو ایک ڈرامہ چل رہا ہے میرا, وہ ڈرامے میں آ جاؤ, ایک سین ہے اور یہ ہے وہ ہے, فلموں ڈراموں کی کوئی آفر ہوئی ہو؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ اللہ کا نظام, وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے. 98 میں نے کبھی یہ بات کی نہیں, کبھی شیئر نہیں کی, لیکن میں آج شیئر کر رہا ہوں. 98 میں جب پہلی مرتبہ میں پی ٹی وی گیا ہوں تو ایکچولی میں اداکاری ہی کے لیے گیا تھا. ماڈل گئے تھے؟ نہیں, اداکاری کے لیے. کسی نے کہا آپ کو؟ اور ہاں, میں ہوا یہ تھا کہ اقبال لطیف صاحب کا ایک ڈرامہ تھا, اس ڈرامے میں میں نے ایک ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کا رول کیا تھا. لیکن وہ جو سین تھا وہ شوٹ ہوتے ہوتے 2 دن لگ گئے. اچھا وہ ظاہر ہے وہ پی ٹی وی کا مزاج تھا, مطلب میرے ٹیک میں نہیں, وہ جو ان کا تھا سلسلہ کہ جی سارے آرٹسٹوں کو بلا لیتے تھے, سب بیٹھے ہوتے تھے. جب 2 دن بعد ریکارڈ وہ ہو گیا تو میں نے سوچا میاں جنید صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے اور آپ یہ کام کر بھی نہیں سکتے. مطلب وہ پہلا اور آخری اٹیمپٹ تھا. میں نے کہا جی مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں ظاہر کرنٹ افیئرس کی طرف آیا, پھر میں نے ڈاکیومنٹریز کیں, اس میں کوئز شوز کنڈکٹ کیے. پھر وہ سلسلہ بنتے بنتے جب میں نے 2001 میں باقاعدہ ایئر جوائن کیا تو وہ میرا پہلا شو تھا آپ ہم اور آپ کے نام سے, جو آڈینس کے ساتھ کسی بھی مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ نجی ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ پہلا شو تھا کہ جو اتنے بڑے ہیوج سیٹ کے ساتھ وہ شروع کیا تھا. اور اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے مطلب بریک لینے کا بھی ٹائم نہیں آیا, بولتے گئے ایسی ہے. ہاں, اینکر بھاری ہونا چاہیے ہے نا. اگر اینکر میرے سامنے بھاری نہیں ہے تو پھر میں ہی بول رہا ہوں. حقیقت نہیں, آپ مرچیں بھی کھا کے پیدا تو نہیں ہوئے, بہت بولتے ہیں آپ, لیکن اچھا بولتے ہیں. بات تو کہ اچھا بولتے ہیں, مزہ آتا ہے. جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم آپ کے مداحوں میں سے آپ کے بڑے ڈاڈے پنکھے ہیں ہم, اور ہم آپ کو سنتے ہیں. میں آپ کا فین ہوں, آپ کو سنتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. میرا سوال یہ ہے, تھوڑا سا شادی پہ بھی آتے ہیں, آپ بالکل شیروانی پہن کے آئے, مجھے تو لگ رہا ہے پرنس کوٹ ہے اسی ٹائپ کی, یہ آپس کی کزن ہی ہے, شیروانی کی کزن ہے, یہ بالکل وہی لگتی ہے. تو یہ شیروانی کی چھوٹی کزن ہے یہ. ہاں یہ کزن کہہ لیں. تو شادی آپ نے پسند کی تھی, گھر والوں کی پسند کی تھی یا گن پوائنٹ پہ کرائی تھی؟ کسی نے ٹی ٹی رکھ دیا گھوڑا کہ جلدی سے بولا قبول ہے ورنہ گھوڑا رکھا ہوا؟ نہیں, مکمل ارینج میرج, مکمل. اچھا. ہاں, والدین کی پسند. بلکہ انفیکٹ یہ ہوا تھا کہ ہماری اماں نے
ہمیں یہ کہا کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے. تو ابو نے کہا بھئی دیکھ لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لی ہے, تو بس شادی کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک بڑی کمال بات. تو آپ نے شادی والے دن آپ نے بھابھی ہاں یقیناً پہلے منگنی ہوئی اس کے بعد. اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں ورنہ وہ ہمارے عمر شریف صاحب تو بلکہ ان کا لطیفہ تھا نا, وہ شادی والے دن یہی ارینج میرج تھی, یوں کر کے اٹھایا تو باہر آ کے بول رہے ہیں ابا پیسہ ڈوب گیا. لیکن اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے, کمال آدمی. میں آپ کو بتاؤں عمر بھائی کا آپ نے ذکر کر دیا, میرا ان سے بڑا ایک تعلق رہا. اور جو آپ ابھی بات کر رہے تھے, میں اور میرے پارٹنر, بلکہ ایک مجھے یاد پڑتا ہے معزز خواتین و حضرات, میں شاید آپ کو یاد کرا دوں, بہت پہلے 2006-07 کی بات ہے, پرائیویٹ ایک قوالی کا فنکشن تھا, صاحب ہوسٹ تھے اس میں عمر شریف صاحب, اور آپ بھی ایز اے آڈینس میں سننے آئے تھے, مجھے یاد ہے اس طریقے کی کوئی نشست تھی. تو آپ, میں آپ کو بتاؤں عموماً میرا عمر بھائی کے گھر پہ جانا جب ہوتا تو میرے ساتھ میرے پارٹنر آغا منہاج صاحب بڑی معروف روحانی شخصیت ہیں, اور میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح, بلکہ انفیکٹ میرے والد کی جگہ ہیں وہ. اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو میری ترقی کے پیچھے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے, تو رازوں میں سے ایک راز وہ خود ہیں. جی مطلب اللہ تعالیٰ اگر کوئی اچھا دوست آپ کو دے دے نا, سنسیئر دوست آپ کو دے دے, تو اس سے بڑی طاقت آپ کی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی قوت کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. نبھانے والا, ہاں نبھانے والا دوست. ہاں کوئی وہ کہتے ہیں نا دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی پہ مٹی لکھنا, اور دوستی نبھانا ایسا مشکل ہے جیسے پانی پہ پانی لکھنا. آئے ہائے کیا اچھی بات کیا, کیا اچھی بات کی. تو ہم دونوں ہمیں تو نہیں ملا. عموماً عمر بھائی سے ہماری ساتھ مطلب ملاقات ہوتی تھی. عمر بھائی کے اندر جو ہے نا وہ ایک درویش تھا. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ وہ عموماً لوگوں کی باتیں جب سنتے تھے تو پھر اپنی سناتے تھے, تو لوگ ان کی سنتے تھے. لیکن جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, آپ بلیو کریں, اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے, مجھے کہتے تھے جنید تم بولو یار میں سننا چاہتا ہوں. پھر ان کا طریقہ, اچھا ان کا معاملہ اور تھا, وہ کہتے تھے یار سرکار کی باتیں سناؤ, اولیاء کرام کی باتیں سناؤ, تم کربلا والوں کی باتیں سناؤ. تو ان کا ذرا مزاج کچھ اور تھا, کچھ اور تھا. تو بات ہو رہی تھی شادی کی. 20 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی ہم نے. بھاگ کے؟ نہیں ارینج, سوری ہاں ارینج. لیکن آپ نے بتایا تھا, سن رہا ہے 20 سال کی عمر میں بھاگ کے کر لی تھی شادی. ارینج مکمل. اس کی وجہ جو بات میں کر رہا تھا, خوش تھے الحمدللہ, ایسے خوش. دیکھیں اس کی وجہ آپ اپنی خوشی کو یہ تجربہ کر لیجیے, اور آپ میرا خیال ہے اس تجربے سے گزرتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ کی ترقی کے پیچھے جو ہے نا مجھے وہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کے والدین کو, جس نے اپنے ماں باپ کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی کو مربوط کر دیا نا, خوشیاں اس کے قدموں کو چومنے کے لیے اس کے گھر پہ آتی ہیں. بھائی واہ 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 واہ. جس نے اپنی رضا کو اپنے والدین کی رضا کے ساتھ مربوط کر دیا, اللہ کی رضا اس کو تلاش کرتی پھرتی ہے. اور جس نے والدین کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی, یقین مانیے قدرت کا پورا کارخانہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے. کیا بات ہے. کیا وہ کہتے ہیں نا جنید بھائی, کامیابی کے 2 اصول ہیں. دنیاوی بات ہے کہ جو پسند ہے یا تو اسے حاصل کرو, یا جو حاصل ہے اسے پسند کرو. واہ. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے میرے کولیگ دوست ایسے بھی ہیں جو کہ کامیابی یا اپنی مبارک دنوں میں, کانگریچولیشنز والے دنوں میں روتے ہیں, ان کے والدین زندہ نہیں ہیں, وہ ان کو یاد کرتے ہیں. تو آپ کی خوشی تبھی ڈبل اور 4 گنا 10 گنا ہوتی ہے جب آپ کے والدین خوش ہوں, ان کو دیکھیں آپ. میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں, اور میں جب بھی خوش ہوتا ہوں, جب بھی خوش ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں. میں اپنی ہر بات جا کے اپنے والدین سے شیئر کرتا ہوں, ہر بات, اپنی ہر بات. یہ مرتے نہیں ہیں, یہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ. یہ قبر میں نہیں اترتے, یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پہلو تبدیل کر لیتے ہیں بس, لیکن ان کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی خوشی میں مسکرا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے غم میں تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, سائے کی طرح موجود ہوتے ہیں, ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ منور آنا نے کہا تھا نا کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے, کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا. کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں, یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اور کس طرح اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. کسی کو گھر ملا حصے میں
یا کوئی دکان، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر میں نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی بھائی فن سے فنکار زندہ، دیکھیں دولت سے ہر انسان زندہ، واہ، پر میرے نزدیک دولت مند وہ جس کی اب تک ماں زندہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ ہاں جی، تو ماں اور باپ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ جن کو میسر ہیں، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ ماں باپ ہیں تو جنت ہے، ماں باپ نہیں ہیں تو حسرت ہے۔ ہمارے یہاں نارملی ہوتا پتہ ہے کیا ہے، لوگ ماں کے بارے میں تو بہت کچھ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا ڈور اوپنر باپ ہے، کیا بات ہے اس کو جنت کا وسطی دروازہ بتلایا ہے۔ اوہ، اگر یہ ڈور کھلے گا نہیں تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اللہ اکبر۔ داخلہ نہیں ملے گا۔ اس جنت میں داخلہ چاہیے نا تو پہلے باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اسی لیے کہ باپ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر کبھی سوچئے گا وہ صاحبان کی طرح ہوتا ہے جو دنیا کی ساری دھوپ کو تپش کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے سائے کے اندر اپنی اولادوں کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ عزیز تر رکھتا ہے مجھے وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ خدا کا شکر ادا کریں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت دی، اور اگر گھر میں ہیں تو ان کے قدموں سے لپٹ کے ان سے دعائیں کرائیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، قدرت آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے گی۔ یہ عموماً میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے کئی کیسز میں نادر بھائی بڑے پروگرامز کیے، ایدی ہوم جا کے دیکھا، میں نے کئی اولڈ ہاؤسز میں جا کے دیکھا، کیوں نکال دیا، کیا کہہ کے نکال دیا، آیا کہہ کے نکال دیا، آپا کہہ کے نکال دیا، دیوانہ کہہ کے نکال دیا، پاگل کہہ کے نکال دیا، پگلی کہہ کے نکال دیا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم میں آپ کو بتاؤں، مجھے یاد آ گیا واقعہ، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سرکار علیہ السلام جب جنت میں تشریف لے گئے، جنت تو آپ کی ہے نا، تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی تو پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ماں کی خدمت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ، وہ کرتے کیا تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کرتے یہ تھے کہ اپنی والدہ کی خدمت اس لیول کی کرتے تھے جس کا تصور آج ہم کر بھی نہیں سکتے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے لیے کھانا بنا کے ان کو کھلاتے تھے، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑے دھوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کو تیل لگاتے تھے، اور پھر خادموں کی طرح ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ماں حکم فرمائے کرنا کیا ہے۔ کیا بات، اور وہ کوئی اگر بات کہتی اور اگر سنائی نہ دیتا تو ریپیٹ نہیں کرواتے تھے کہ ذرا دوبارہ ذرا دہرا دیجئے تاکہ میں سمجھ لوں کیا کہا آپ نے، نہیں، اپنی بیوی کو جا کے اپنی زوجہ سے پوچھتے تھے کہ تم نے سنا کہ میری ماں نے کیا کیا، یعنی اتنی تکلیف تک اپنی ماں کو نہ دیتے تھے۔ بھائی واہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ تلاوت تو مدینے میں بیٹھ کے کرتے تھے،
آواز اس کی جنت میں سنی جاتی تھی. سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مشتاق تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی نہ ہونے کے باوجود صحابیت کا شرف عطا کیا, اور مقام کیسا عطا کیا کہ سرکار علیہ السلام کی زیارت نہیں کی لیکن رہتی دنیا تک جو ہے, یعنی ایک تو خیر التابعین میں, اور دوسرا یوں کہیے کہ امام العاشقین میں آپ کو لکھ دیا. اور کیا امام العاشقین میں آپ کا مقام لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے, اپنی ماں سے دعائیں لیا کرتے تھے. تو جتنی نوجوان پوت ہے نا آج جو یہ سمجھ نہیں رہی, مطلب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دور میں ہو کیا رہا ہے. ارے ان کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دور میں چلا کیسے جاتا ہے. ارے جس نے تمہیں پہلا قدم اپنے قدموں پر رکھ کر چلنا سکھایا, تم اس کو بتلاؤ گے کہ تمہیں کیسے چلنا ہے, یا تمہیں کیسے نہیں چلنا, یا تمہیں چلنا نہیں آتا. یعنی تمہاری زبان جو کہ 2 گز کی زبان تمہارے دانتوں کے نیچے دبی ہوئی ہے, اس پہ کنٹرول نہیں ہے تمہیں, کہ تم یہ کہتے ہو اپنے ماں باپ سے کہ آپ کو بولنا نہیں آتا, آپ کو بات نہیں کرنا آتی. جنہوں نے پہلا لفظ بار 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 تمہاری سماعتوں میں گھول کے تمہیں اللہ بولنا سکھایا, تم ان کو بتلاؤ گے کہ ان کو بولنا نہیں آتا. وہ نہ بولیں تو بھی خیر ہے, وہ بولیں تو بھی خیر ہے. وہ ماں باپ ہیں, ماں باپ کے سامنے اولاد کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سر کو جھکا کر رکھے, دوسری کوئی بات نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات, جس نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا, دنیا اس کے آگے سر جھکاتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کوئی دوسری رائے نہیں. میسج آئیے آپ سب کے لیے. اور ایک سوال کافی ٹائم سے مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے, میں اگنور ہی کر رہا تھا, لیکن میں سوچ رہا ہوں جنید بھائی آج آپ کے سامنے اٹھاؤں اسے. کر دیجیے. فیمنزم پہ بتائیں ذرا. آج کل کچھ طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ بھی, الیکٹرانک میڈیا, سب جگہ نظر آتی ہے فیمنزم کے نام پہ, اور ایسے ایسے القابات لکھ دیے جاتے ہیں بورڈ پہ, پلے کارڈ پہ, میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, لو بیٹھ گئی, اور پتہ نہیں کس طریقے کی بدتمیزیاں. اس پہ ذرا بات کریں, یہ کون ہے یار یہ عورتیں, یہ 60 70 80 عورتیں یہ پوری عورتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں, یہ ہیں کون؟ میں اس پہ پچھلے 5-6 سال سے بہت گفتگو کر رہا ہوں, اور یہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اندر باقاعدہ پریویل کروایا گیا ہے. اس کے پیچھے بین الاقوامی ایک پراپر سازش ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی 5th جنریشن وارفیئر کا ایک حصہ ہے پاکستان میں. یہ انٹرنیشنلی باقاعدہ فنڈڈ معاملہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے LGBTQs یہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس کو فنڈ پورا اسرائیل کرتا ہے, اور اس کے پاکستان میں ہے. جی پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے. ڈیفنس فیز 7 کے اندر کچھ عرصے پہلے آپ کو LGBTQs جسے آپ کہتے ہیں, اس میں بنیادی طور پہ یہ لیسبینز, گیز اور ٹرانسجینڈرز اور پورا اس کا جو ایبریویشن بنتا ہے. فیز 7 کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک بین پورنوگرافی میں بھی ایکٹیو ہے, یہ بہت کاموں میں ایکٹیو ہے. صحیح ہے. اور ان کو بہت مختلف ممالک کے اندر قانونی شکل بھی دے دی گئی ہے کہ چاہیں تو مطلب لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر سکتی ہیں. اور یہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, یہ قوم لوط علیہ السلام پہ جو عذاب آیا تھا, میں انہیں کہتا ہوں کہ اس قوم کی ایکسٹینشن ہے بیسیکلی. یہ LGBTQs جو ہے نا, یہ اس قوم کی ایکسٹینشن ہے. یہ باقاعدہ فنڈڈ لوگ ہیں, اور کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈیفنس فیز 7 کے اندر ایک بنگلو کے اوپر باقاعدہ ان کا بینر جو ہے, ان کا جھنڈا جو ہے وہ فلیگ باقاعدہ لہرا رہا تھا, اور اس پہ رپورٹ کیا گیا, پھر تھانے وانے پہ مطلب لوگ گئے تھے اور جا کے کام کیا تھا. پاکستان میں کچھ عرصے پہلے 2-3 سال پہلے اسلام آباد کے اندر باقاعدہ انہوں نے کانفرنس بھی کی تھی, اور اس پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کو ایک قانونی شکل دی جائے. یہ نیکسس ہے ان کا ان تمام عورتوں کے ساتھ جو مادر پدر آزاد عورتیں, جو کہتی ہیں کہ یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ پدر شاہی سے ہمیں آزاد کیا جائے. پدر شاہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی باپ کی جو ڈومیننسی ہے, جو میں بھی بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, کہ گھر میں جو باپ کی حکومت ہے, پدر شاہی یعنی باپ کی حکومت جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کہ باپ کی حکومت نہ ہو, باپ کا قانون نہ ہو, باپ کا فرمان نہ ہو, مکمل طور پہ مادر پدر آزادی یہ چاہتی ہیں. یہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کے خلاف پاکستان میں کام کر رہی ہیں. سن لیجئے اب آپ, ان کے پیچھے پراپر ایجنڈا ہے, ان کے پیچھے پراپر فنڈز ہیں, ان کے پیچھے پراپر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے, ان کے پیچھے اسرائیل کا فنڈ موجود ہے. اس کے اندر بہت سے ایسے چہرے ہیں جو پاکستان سے کام کر رہے ہیں, جس کے اندر ہمارے بہت سے پولیٹیشین شامل ہیں, بہت سے سو کالڈ سوشل ورکرز شامل ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ایلیٹ کلاس سے, وہ شامل ہیں. ان کو باقاعدہ بیک سپورٹ ہے پوری, اور یہ پاکستان کے اندر اس نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ایک فری سوسائٹی کا تصور دے دیا جائے کہ جی کوئی نکاح کا انسٹیٹیوشن نہیں ہونا چاہیے, آپ کی مرضی, آپ کا جسم ہے, جیسے چاہیں استعمال کریں,
آپ کی مرضی, آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کریں, آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کریں, آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کریں, آپ کی مرضی. لڑکا اور لڑکے آپس میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں, لڑکیاں آپس میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں. یہ پاکستان کی تہذیب, پاکستان کے کلچر, پاکستان کی نارمز اور دوسرے مطلب اگر میں کہوں ورڈز میں تو مذہب کے خلاف ایک باقاعدہ ثقافتی دہشت گردی ہے, دہشت گردی ہے. جی تو یہ چند عورتیں ہیں جو آزادی کے نام پر شترے بے مہار ہو کے نکلی ہوئی ہیں. اور یہ پاکستان کی جو بچیاں ہیں, میں عموماً بچیوں سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ان کی جال سازیوں میں خدا کا واسطہ نہ آئیں. یہ آپ کو وہ آزادی دلانا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں اس کی مثال بہت آسان کر کے آپ کو بتلا دوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بہن سے یہ نہ پوچھے کہ کہاں جا رہی ہو, شوہر بیوی سے نہ پوچھے کہ کہاں سے آ رہی ہو, باپ بیٹی سے سوال نہ کرے کہ تم نے رات کہاں گزاری. یعنی یہ مکمل طور پہ ایک ایسی آزادی چاہتی ہیں کہ جس میں عورت جو ہے وہ اپنی جواب دہ خود ہو. اور یہ فیمنزم کا جو نعرہ ہے یہ 19ویں صدی کا مغرب کا نعرہ ہے. وہ گورباچوف نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی تھی کہ ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کے لیے اپنی عورتوں کو باہر نکالا جس کی وجہ سے ہماری جو گھریلو زندگی, آئلی زندگی ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے. آج ہم ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں لیکن واپس آنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے ایک جال سازی کی تھی, ٹریلینز آف ڈالرز کی. اس وقت ایک انڈسٹری پوری دنیا کے اندر عورت کے ناخن سے لے کے بال تک کھڑی کر دی گئی ہے اور عورت کو وہ جسٹ فار سیل کا ایک ٹیگ ماتھے پر لگا کے بیچتے ہیں. اس بیچنے کے معاملے کے اندر ایک ایجنڈا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عورت کو پاکستان کے اندر آزاد کر دیا جائے. لیکن اس کے خلاف جتنی ریزسٹنس پاکستانی سوسائٹی میں ہے, آپ دیکھیے کہ میں اور آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے صاحب کہ آزادی کے نام پہ ہم مادر پدر آزاد اپنی بچیوں کو کر دیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ وہ جنگ ہے جو آپ کو مستقل لڑنی ہے اور آپ کو اپنی بچیوں کو اس معاملے میں اویئر رکھنا ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا, یہ نگاہوں میں رکھنا کہ خدا نہ خواستہ یہ تیر اگر آپ کے گھر کی طرف چل گیا اور اگر یہ خطا نہ ہوا تو آپ یقین مانیے ماں باپ خون کے آنسو روئیں گے, خون کے آنسو روئیں گے. لہذا میرا تو ماننا یہ ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات, میں عموماً ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے خلاف مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کی ریاست کریک ڈاؤن کیوں نہیں کرتی. دیکھیے آپ نے پاکستان نے بتایا نا جنید بھائی کہ بڑے بڑے آفیشلز ان کے ساتھ ایڈ ہیں, ساتھ ملے ہوئے. تو پھر دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے, پاکستان آپ نے کس مقصد کے لیے بنایا تھا صاحب؟ آپ 75ویں یوم آزادی منا رہے ہیں جب ہندوستان کے اندر ایک ہندو بنیا انتہا پسند جب یہ نعرہ لگاتا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان, تو آپ کے میرے فور فادرز اس کو جواب میں کیا کہتے تھے؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے جس مقصد کے تحت پاکستان بنایا تھا, اگر اس مقصد کی عمارت میں کوئی بھی درار ڈالنے کی کوشش کرے تو ریاست کا کام ہونا چاہیے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں. لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں تہذیبی دہشت گردی کر رہے ہیں, جو کلچرل دہشت گردی کر رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر مذہبی دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو فوراً نکیل دینی چاہیے. اگر آپ نکیل نہیں دیں گے تو یقین مانیے خدا نہ خواستہ اس کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. یہ ایک ایسا ٹائم بام ہے جو آپ کی سوسائٹی کے اندر لگ چکا ہے. آپ نے کہا نا 60 70 80 خواتین, یہ 60 70 80 بیسکلی یوں کہہ لیجئے کہ بیزار خواتین ہیں. یہ بیزار خواتین ہیں جن کا نہ گھر ہے نہ باہر ہے, کچھ بھی نہیں. کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کو مرد بننے کا شوق ہے. ہاں, فطرتاً عورت وہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں. مطلب ہے مرد بننے کا شوق ہے ان کے, ایکچولی ایٹیٹیوڈ مردوں والا ہوتا ہے, لہجہ مردوں والا ہوتا ہے, وہ شاید سیٹسفائی نہیں ہوتی ہیں اپنے جینڈر سے. پرابلم کیا ہے پتہ ہے, ایک سب سے بڑا مسئلہ اور بھی ہے ہمارے یہاں جو سوری ٹو سے مطلب ظاہر ہے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, ہم اپنے معاملے میں اپنی بچیوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں. آپ میں آپ کو دعوے سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ بچیوں کو کہیے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کے نام کیا ہیں؟ نام تک نہیں پتہ ہمیں. شہزادوں کے نام کیا ہیں؟ نام تک نہیں پتہ. یار آپ مجھے بتائیں جب بچیاں بیاہ کر دوسرے گھر میں جاتی ہیں, آپ کے ہاں کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بچیوں کو بیانے سے پہلے, چوکھٹ پھلنگوانے سے پہلے ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا سیدہ کائنات کی زندگی کو پڑھو, واہ واہ, ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھو. نکال کے دکھائیں مجھے مثال, خال 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 آپ نکال کے دکھائیں گے. جب آپ اپنی بچیوں کو وہ نہیں پڑھائیں گے جو پڑھانا چاہیے, تو پھر وہ پڑھائیں گی جو آپ کی بچیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی بچیاں وہ پڑھیں گی جس کو پڑھنے کے بعد وہ کہیں گی کہ مجھے نہ باپ کا نظام چاہیے, نہ بھائی کا نظام چاہیے, نہ شوہر کا نظام چاہیے. وہ شوہر کو اپنی پیر کی جوتی بنا کے رکھنا چاہتی ہے. وہ یوں نہیں پڑھا رہے, وہ ایک بات کہتے ہیں نا جنید بھائی کہ بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ اسے کہتے ہو,
بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہو. بات آپ اوپر سے ہی سیدھے نہیں ہو, آپ خود ہمارے اوپر سے ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے کہ شریعت کو لاگو کیا جائے. یار آپ مجھے ایک بات بتائیے پہلے تو ہم تو کہتے پاکستان میں لاگو کریں, گھر پہ تو کریں, گھر میں تو کریں, گھر میں تو کریں یہ بات. اچھا نہیں, گھر میں کیا کریں, میں اب آپ کو بتاؤں گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ موبائل فون ہے, ہاں اس کو میں کہتا ہوں یہ ایکچولی ٹائم بام ہے, صحیح ہے. جو آپ کے ہر گھر کے اندر ہر شخص نے اپنے اندر اپنے وجود کے نیچے پلیس کیا ہوا ہے. جی 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 باپ اپنے معاملے میں لگا ہوا ہے, جی ماں اپنے معاملے میں موبائل لے کے سر جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے, جی بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے جی جی ایسا ہی ہے. جی جی کسی کو کسی کا نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے. ڈیٹا پیکج سب کے پاس ایکٹیو ہے, وائی فائی سب کے پاس ایکٹیو ہے. جی ماں باپ چلے گئے روم کے اندر لاک کر دیا, بچے اپنے الگ الگ رومز میں چلے گئے. اب بچے روم میں جانے کے بعد اس موبائل کے اوپر کیا کر رہے ہیں, بھائی واہ 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 کیا اچھی کیا ماں باپ نے سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کی؟ نا. پھر شاخسانہ یہ بنتا ہے صاحب کہ میری بچی جو ہے اس نے چیٹ کرتے کرتے وہ گھر چھوڑ دیا اور گھر سے بھاگ گئی. میرا بچہ جو ہے چیٹ کرتے کرتے کسی کے ساتھ انگیج ہو گیا اور ایک ایسی لڑکی لے کے آ گیا جس کا کف تھا ہی نہیں. یعنی صورتحال یہ ہے کہ بچہ اور بچی وہ غلاظتیں اس موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر ریٹینشن دیکھی جائے تو 8-10 گھنٹے موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں. اور ایک بیماری ہے جنید بھائی ٹیلی فونیا کے نام سے, ہاں ہاں وہ لگے ہوئے ہیں, یہی ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں نادر بھائی, کتنی بچیاں ایسی ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر اپنے آپ کو فروخت کر رہی ہیں. سوری میں سب جملہ استعمال کر رہا چل رہا ہے. ہوں. ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے ماں باپ کو کہ وہ یوٹیوب پہ اپنے آپ کو فروخت کر رہی ہیں. ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ آپ نے جو تباہیاں اپنے گھر کے اندر پال رکھی ہیں نا, سب سے پہلے تو یہ کہ تربیت آپ کے گھر سے, وہ جو آپ کی بات ہے اس وقت ہوگی جب ماں باپ خود رول ماڈل بنیں گے. یار میں گھر میں بیٹھ کر, مجھے ایک بات بتائیے, میری توجہ میرے بچوں پہ نہیں ہے, میری توجہ جو ہے وہ میرے گھر کے اوپر نہیں ہے, میری توجہ میرے موبائل کے اوپر ہے, میری توجہ میرے دیگر معاملات کے اوپر ہے. جب میری توجہ ہی نہیں ہے تو میرے بچے شترے بے مہار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے مجھے بتائیے. ایک پھر سرٹن ٹائم کے بعد ایک بلاسٹ ہوگا کہ جی وہ آپ کی عزت جو آپ کی چوراہے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ماں باپ سونے کا نوالا کھلائیں لیکن ماں باپ شیر کی نگاہ سے دیکھیں. اچھا ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا غلط کہا جاتا ہے. کیا وہ جملہ کیا کہا جاتا ہے؟ بابا اپنے بچے کو اپنا دوست بنا لو, ہے نا. عموماً لوگ اس فلسفی کے قائل. دنیا میں دوست بہت ہوتے ہیں, باپ ایک ہوتا ہے. اوہو واہ واہ واہ. دنیا میں دوست بہت ہوتے ہیں, ماں ایک ہوتی ہے. بھائی واہ واہ واہ. اپنے بچے کو دوست جیسا تو بنا لو, دوست نہ بنانا, ورنہ وہ جو تکریم کا لیول ہے نا ماں باپ کا وہ ختم ہو جائے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ, ہم نے اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیا. نہیں مانتے لوگ, بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنے لیکچرز لمبے لمبے دے رہے ہوتے ہیں. جی اصل میں پیرنٹنگ یوں ہوتی ہے, پیرنٹنگ کا کوئی فارمولا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے, پیرنٹنگ وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کا بچہ آپ کا ریپلیکا بنتا ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, آپ اللہ اکبر کہیں گے, آپ کا بچہ آپ کو کوئی بات نا, بچہ وہ نہیں کرتا جو کہتے ہو, کرتا ہے وہ جو کرتے ہو, جو کرتے ہیں. جھوٹ, مکر و فریب, جعل سازی آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے. بائک کی ٹنکی پہ باپ کو ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, کیا وہ بچہ ٹریفک کی بڑے ہو کے پاسداری کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ بھی تو دیکھ رہا ہے 35,000 40,000 روپے کی جاب میرا باپ کرتا ہے, اور نئی ماڈل کی کرولا اس کے پاس کیسے آ گئی. بھائی واہ, وہ یہ بھی تو دیکھ رہا ہے. یہ ویسے کیا ٹیکنیک ہے یار, 35-40 ہزار روپے کی جاب میں نہیں کرولا. بھائی آفیشیل, وہی کہہ رہا ہوں نا, بھائی آفیشیل سیلری کتنی ہے؟ 40,000 روپے. سائنس ہے. اوپر کی جو آمدنی ہے وہ کچھ اور ہے, اندر کی جو آمدنی ہے وہ کچھ اور ہے. جو لقمہ آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں, کسی نے پوچھا اولادیں جو ہے نافرمان کیوں ہیں, کیوں ہیں؟ کسی نے کہا یار سوشل میڈیا اچھا, الیکٹرانک میڈیا اچھا, سوسائٹی اچھا, دوست اچھا, رشتہ دار اچھا, اسکولنگ اچھا, گھر کا ماحول اچھا, سب اچھا, ٹھیک ہے جی. یہ ساری باتیں سن لیں. بڑا سیدھا سا سمپل سا جواب ہے اس کا. جو لقمہ جس راستے سے خریدا تھا اس راستے کے اثرات آپ کی اولاد میں آپ کو نظر آئیں گے. حلال راستے سے خریدا تھا, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کے حلال اثرات نظر آئیں گے, چاہے وہ وقتی طور پہ بہک جائے, ڈیویٹ ہو جائے, لیکن وہ اپنی اصل پہ پہنچے گا. آپ کی اولاد آپ کی اصل پہ پہنچے گی. وہی بات ہے نا. لیکن اگر آپ نے حرام راستے سے کمایا, فلمی ایک ڈائلوگ ہے کہ حرام کی کمائی جیب میں لے کے حلال گوشت ڈھونڈ رہا ہے. بتائیے, نہیں ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. یہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل جو ٹریولنگ کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں, حلال فوڈ بک کرواتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے مطلب وہ شراب لیتے ہیں, بیئر لیتے ہیں. تو آپ بات یہ ہے کہ جو آپ بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں, وہ آپ کو کاٹنا ہوتا ہے.
جو راستہ ہے اس راستے سے آپ کو ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. واہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی. دیکھیں میں ایک چیز اور آپ کو سمجھاؤں, اس وقت جس دور میں آپ جی رہے ہیں نا, یہ انتہائی پرفتن دور ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, انتہائی پرفتن دور ہے. چاروں طرف آپ یوں سمجھ لیجئے نفسہ نفس کہ سر نفسا نفسی کا عالم ہے. آپ مجھے بتائیے, ہائے پیسہ ہائے مال کے علاوہ آپ کے پاس زندگی میں اور کچھ ہے؟ موت کو لوگ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ سلام بھی پیسے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. آپ سے میرا تعلق اس وقت ہوگا کہ جب مجھے آپ سے کوئی مفاد ہوگا. بھائی واہ میں کیا آپ سے سچی تعلق بات اس ہے. وقت رکھوں گا جب میرا آپ سے کوئی مفاد ہے. میرا آپ سے کوئی مفاد نہیں نا نادر صاحب, تو میں آپ کو سلام بھی نہیں کروں گا. یہ اس دور میں آپ جی رہے ہیں, یہ کڑوا سچ بول دیا. اس دور میں آپ جی رہے ہیں, اس دور میں آپ جی رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ایلیٹ, سپر ایلیٹ جسے آپ پولیٹیکل ایلیٹ کہتے ہیں, وہ کہتی ہے کہ مفادات کا چولا پہنو اور مفاہمت کی سیاست کرو. جہاں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اوپر سے یہ ہو کہ مفادات کے چولے پہنائے جائیں اور مفاہمت کی سیاست کی جائے, جہاں پر جھوٹ مکر و فریب جال سازی آپ کے قدم قدم کے اوپر موجود ہو, اس پرفتن دور میں کہ جہاں پر مال کو سلام ہے, مال والے کو سلام ہے. 2.5 فٹ اونچی گاڑی اگر آپ کے پاس ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے پاس بڑا لیوش سا بنگلہ ہے, لوگ آپ کو سیلیوٹ کریں گے. آپ کی تکریم آپ کے پیسے آپ کے مال کی وجہ سے ہو. تف ہے ایسے نظام پر اور تف ہے ایسی سوچ کے اوپر کہ جس کے اندر آپ کو یہ تصور ختم. جنید بھائی استخارے بھی ہاں آ رہے ہیں پیسے والوں کے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو, میں وہی عرض کر رہا ہوں, حلال حرام کا تصور ختم ہو گیا. سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات سے ماورا ہو جائیں گے کہ وہ جو کمائی کر رہے ہیں وہ حلال راستے سے کہ حرام راستے سے. آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں بالکل ایگزیکٹلی. آپ مجھے بتائیے نا, آپ مجھے بتائیے صاحب کہ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اچھے ہیں وہ اچھے ہیں, کیا ہماری سوسائٹی کے اندر اوورال یہ نہیں ہو گیا ہے؟ بے شک. کیا یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ پیسہ جو ہے بس آنا چاہیے, آنا چاہیے؟ یہ تصور ختم ہو گیا کہ کس راستے سے آ رہا ہے. جب سوچ یہ پیدا ہو جائے, یعنی آپ سوچئے کہ آپ کے پاس جو لوگ اس وقت آپ کی پوری یوں سمجھ لیجیے حکومتی باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں, چاہے وہ پچھلی حکومتوں میں چاہے وہ اس حکومت میں, اس حمام میں سبھی ننگے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے, آپ ایک آئیڈیل شخص نکالیں جس کو آپ اپنے آئیڈیل کے طور پہ پیش کریں, آپ کو شاید 1 آدھ 2 لوگ انگلی پہ مل جائیں, باقی سب کا سب ایک کرپٹ ٹولہ ہے. کاڑا بادشاہ. تو صورتحال تو آ کے اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ حرام حلال کا تصور ختم ہو گیا. بے شرمی بے حیائی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے اس معاشرے میں. بے شرمی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ آج آپ کوئی بھی مطلب کسی کو بھی آپ پوسٹ میں گالی دے دیں, بیہودہ بات کر دیں, بیہودہ القابات سے نواز دیں, آپ کو اس بات کی فکر. ایک زمانہ تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, اور آج بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں, ہم اپنے بڑوں کے آگے نادر بھائی سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے. گھوم پھر کے بات وہیں آ گئی. مجھے یاد نہیں ہے, واللہ باللہ تاللہ میں آپ کو بتاؤں مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی اپنے ابا کے آگے سر اٹھا کے بات کی ہو. یہ میں کوئی خدا نہ خواستہ, میں صرف یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو میں عرض کر رہا ہوں, میں نے کبھی اپنے ابا کے آگے سر نہیں اٹھایا. ہونا بھی یہی چاہیے بھائی. واہ واہ. کبھی سر نہیں اٹھایا, کبھی بلند آواز میں بات تو چھوڑ دیجئے. جنید بھائی آج کے معاشرے میں تو اتنا بے حرص معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مجبوری کا اگر سودا بیچ رہا ہے تو وہ اسے خریدتے ہیں کہ یار یہ مجبوری میں سستا بیچ رہا ہے. آپ کے معاشرے کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ انتہائی یعنی چبھنے والی بات ہے. اس سے زیادہ چبھنے والی بات آپ کو بتاؤں جی, اس سے زیادہ چبھنے والی بات یہ ہے کہ اتنی بے حسی ہو چکی ہے اور اتنی خود غرضی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ کوئی اگر لبے سڑک مر رہا ہو نا, ہم اسے اٹھانے کی بجائے فیس بک اپنا جو آن کر دیتے ہیں کہ ہمیں لائکس مل جائیں فوراً. سب سے پہلے اس ویڈیو کو میں نے اپلوڈ کیا ہے. یہ بے حسی کا ہمارا عالم ہو چکا ہے. سر قوم اور ہجوم میں پھر فرق ہے نا. دیکھیں قوم تو نہیں ہے پھر, یہ ہجوم نہیں سر, ہجوم ہے نا. بات پتہ ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار ہم بحیثیت بڑی عظیم قوم ہے, ہمیں یوں کہہ دیا, لیکن یہ سچائی ہے بابا. ہجوم ہے نا. وہ بادشاہ جو چاہتا تھا کہ چیخیں نکلیں, بڑا لمبا واقعہ مختصر کر کے بتا دیتا ہوں, چیخیں نکلیں, آخر میں یہ ہوگا چیخیں نہیں نکل رہی تھی, ٹیکسز لگا دیے کر دے. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ وہ چیخیں نہیں نکل رہی لوگوں کی. اچھا جی ایک دن چیخ نکلی, کس بات پہ نکلی؟ وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لائن آپ نے لگائی ہے وہ مطلب جو جوتے مارنے کے لیے 2 لوگ کھڑے کیے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ 2 لوگ نہ کھڑے ہوں, ان کی جگہ لوگ ذرا بڑھا دیجئے تاکہ جلدی جوتے مار کے ہمیں نکال کے بھیجیں. تو آپ کی صورتحال اس معاشرے کی یہ ہو چکی ہے. یعنی کراچی جیسا کراچی شہر جو 3000 ارب روپے سے اوپر کما کے دے رہا ہے, اس کی حالت موئنجو دڑو سے زیادہ بدتر ہو چکی ہے. کوئی سڑک آپ کی جو ہے وہ کام کی نہیں ہے.
آپ ہجوم سے بدتر ہو گئے. ہجوم تو پھر اچھا ہوتا ہے. یعنی مجھے آپ ایک بات بتائیے, یہ آزادی 14 اگست ظاہر ابھی گزری ہے اور آپ نے 75ویں سالگرہ منا لی ہے. آپ ذرا مجھے یہ بتائیے صاحب کہ اس 14 اگست کو کس منہ سے آپ آزادی منا رہے ہیں, یا کس منہ سے آپ نے آزادی منائی؟ کون سا کام کیا آپ نے؟ کون سا کارنامہ انجام دیا آپ نے؟ اربوں روپے کا قرضہ آپ کے اوپر, ہزاروں ارب کا قرضہ آپ کے اوپر ہے. آپ کا پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ جو ہے وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے. صورتحال یہ ہو گئی ہے آپ کی کہ آپ کو دنیا بھر کے اندر رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں مل رہا. آپ کس منہ سے یار آزادی کا جشن منا رہے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ کشمیر کے اندر مسلمان مر رہا ہے, پٹ رہا ہے. شام کے اندر مسلمان مر رہا ہے, پٹ رہا ہے. روہنگیا کے اندر مسلمان مر رہا ہے, پٹ رہا ہے. فلسطین کے اندر بیت المقدس میں مسجد اقصی میں یہودیوں نے حال ہی میں چڑھائی کی, غزہ کے اوپر بمبارڈمنٹ کی ہے. آپ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اسلاموفوبیا پوری دنیا کے اندر عروج پر ہے. ناموس رسالت کے اوپر وہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ کے اندر آپ کے گھٹنوں میں جان نہیں ہے کہ آپ بات کر سکیں یار. کس منہ سے ہم مطلب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور مسلمان؟ 18 قراردادیں پیش کی تھی, 18 قراردادیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, جب یہ ناجائز اولاد یہودیوں کی یہ اسرائیل کے اوپر, یہ اسرائیل بنانے کے لیے جب چلے تھے اور فلسطین کی زمین پہ قابض ہوئے تھے, تو 18 قراردادیں پیش کی تھی اور آپ نے اس وقت جملے فرمائے تھے کہ امت مسلمہ کے سینے کے اوپر یہ خنجر گھونپا گیا ہے. اور آپ کو کمال بات بتاؤں, فراست پہ قربان جائیں اپنے قائد کی, یہ جو خنجر کا آپ نے ورڈ یوز کیا تھا, آج آپ گوگل پہ جائیے, اسرائیل کا نقشہ جو ہے خنجر نما ہے. اس وقت تک نقشہ نہیں آیا تھا, گوگل پہ نقشہ نہیں آیا تھا. آج آپ پلپلے ہو کے بیٹھے ہیں یار. زبانوں میں آپ کی طاقت نہیں ہے, گھٹنوں میں آپ کی طاقت نہیں ہے. حرام مال پیٹ کے اندر موجود ہے. فحاشی اوریانی کے اندر پوری قوم جو برباد ہو گئی ہے. ابھی گوگل پہ آپ دیکھ لیجئے, سروے موجود ہے, دنیا میں پون سائٹس کی سب سے زیادہ سرچنگ جس ملک نے کی وہ پاکستان ہے. جی فیصل آباد. اب آپ اندازہ کیجئے, میرے منہ سے شہر نکل گیا, سوری. یعنی اس لیول پہ کہ آپ کا کراچی, آپ کا اسلام آباد, آپ کا لاہور, آپ کا فیصل آباد, اس لیول پہ آ کے آپ کھڑے ہو گئے. بے حیائی, بے شرمی آپ کی یوں سمجھ لیجئے گٹھی کے اندر شامل ہو گئی ہے. کیا کریں گے یار آپ؟ چھوڑیں, یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ اس میں دل کو سوائے یوں کہہ لیجئے کہ دکھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے تو تکلیف ہوتی ہے, میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, فتووں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے ہم تیار ہیں, ایک دوسرے کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. انتہا پسندی اس حد تک ہے. یعنی یار آپ سوچیں, ابھی ایک لطیفہ ہوا, ایک صاحب نے, وہ کسی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ ان کے یہاں رشتہ آیا, تو مطلب آپ سوچیں نا کہ ہمارے یہاں تو یہ نا, اور ظاہر ہم تو ہمارے پاس تو دوسری بات ہی نہیں ہے. سرکار نے جو فرما دیا رشتے بنیاد پہ کرو, یا تو حسن و جمال ہے, یا مال ہے, یا نسب ہے, یا پھر دینداری ہے, اور دینداری کو فوق کیا, تو بڑی سیدھی سی بات ہے. انہوں نے پتہ کیا سوال کیا؟ انہوں نے سوال یہ کہ یہ بتائیے کس سیاسی تنظیم سے تعلق ہے لڑکے کا. بڑا ریلیونٹ ہے. ہاں مطلب اگر اب وہ اتفاق کی بات ہے, وہ نون لیگ والے تھے. اچھا, انہوں نے کہا جی اگر نون لیگ والے ہیں تو شادی کریں گے, اگر تحریک انصاف سے تعلق ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے. یعنی جس معاشرے میں رشتے اب سیاسی ایفیلیشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں, آپ یقین کریں سوچئے کیا تعفن زدہ مطلب ہم نے جو ہے لاش بنا دیا سوسائٹی. بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, اور یہ لوگوں کے اندر قوت برداشت بھی ختم ہو گئی ہے. ایک گانا آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تینو دولہا کنے بنایا بھوتنی کے. یہ بالکل سچا واقعہ, میں فرسٹ ہینڈ نالج ہے میرے پاس اس کا. یہ کہیں پلے کر دیا ہے لڑکی والوں نے, کراچی کا واقعہ ہے. اچھا, تو دلہے والے آئے اور بھوتنی والا گانا چل رہا تھا, تینو دلہا کنے بنایا. وہ اس بات پہ رشتہ ختم کر کے چلے گا. بات پھڈا ہوئی اور بات بڑھ گئی رشتہ. یہ اچھا, اس کی بھی ایک وجہ ہے. آپ ذرا اب اس پہلو کو یوں سمجھیں. ہمارے یہاں مجھے آپ ایک بات بتائیے, ایک طرف تو ہمیں جب ہم اپنی عبادات کی بات کرتے ہیں تو انتہائی شدھ قسم کے مسلمان بن جاتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو انتہائی دنیا دار ہو جاتے ہیں. یعنی ہم دو انتہاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جتنی بھی رسومات ہیں, مہندی کو لے لیں, اپٹن کو لے لیں, مایوں کو لے لیں, یہ جو کچھ بھی ہے, کیا اس کا تعلق آپ کے دین سے ہے؟ بالکل نہیں ہے صاحب. شادی کو آپ نے مشکل ترین بنا دیا. شادی کو مشکل, زنا کو آسان. یعنی برائیڈل شاور اور پتہ نہیں کون سے شاور, آپ مجھے بتائیے. ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ شادی وہ سمجھتا ہے بے وقوف کہ شادی اسی کا نام ہے, جبکہ شادی یہ نہیں ہے.
مشکل ترین کر دیا آپ نے۔ زنا آسان ہو گیا ہے جی میرا خیال ہے 500 روپے کے اندر آج کے دور میں زنا ہو جائے. یعنی آپ بدکاری کرنا چاہتے ہیں تو یو نیم اٹ، ہاں ٹھیک ہے جی، اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک عمر تک محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ اپنے بینک میں بنانا پڑے گا، اس کے بعد جا کے آپ شادی کرنے کے قابل ہوں گے. جس سوسائٹی میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جائے ایک بار اور بدکاری کو عام کر دیا جائے، اس سوسائٹی میں آپ مجھے بتائیے خیر کی امید کوئی رکھیں گے؟ دوسری بات، آپ کے یہاں عالم یہ ہو گیا ہے صاحب، بچیاں جو ہیں 1 مہینے پہلے سے رقص کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں کہ مہندی پہ ہم نے یہ رقص کرنا ہے، تو مائیوں پہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. سارا جو ہندو ڈومینیٹنگ کلچر ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہیں ماشاءاللہ ایک پاکستان برا میں نہیں مانیے گا، مسلم سچ بول رہا ہوں. سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی ہے، مسلم ہندوؤں کو بول رہا ہوں برا نہیں مانیے گا. نہیں، برا ماننا پڑے گا، برا منوائیں، برا ناراض مانیں گے ہو تو جاتے کچھ ہیں. سوچیں گے، برا مانیں گے تو کچھ سوچیں گے. آنکھ کھولنی چاہیے ہمیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں بنیادی طور پہ. ہم نے اپنی یار آپ سوچئے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ، لوگ اپنا انسٹاگرام پہ اپنی بچیوں کی رقص کرتی ہوئی تصویریں، ماں باپ بھی ساتھ رقص کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو جو ہے رقص کرتا ہوا دکھا رہے ہیں اپنے ہی پیج سے. یعنی یہ بے شرمی، یہ بے غیرتی جس سوسائٹی کے اندر پریویل کر جائے، آپ سوچئے کہ اس سوسائٹی کو پھر آپ کہاں پر لے کے جائیں گے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میری پرابلم ہے، میری پرابلم کیا ہے کہ میری جو جلن ہے نا، جو کڑن ہے، وہ میری زبان پہ آتی ہے. اور ٹھیک ہے، کسی کو برا لگے، کوئی مجھے سننا چاہتا ہے سنے، کوئی مجھے نہیں سننا چاہتا نہ سنے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میرا کام ہے بات پہنچا دینا، میرا کام ہے بات پہنچانا. مجھ سے شوگر کوٹڈ بات نہیں ہوتی. مجھ سے آپ یہ کہیں جی نہیں ذرا اس کو ریپ کر کے ٹافی کے اندر جنید بھائی ذرا تھوڑا سا، نہیں، جو بات ہے وہ بات ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. معاشرے کے اندر ہماری سب سے بڑی بدنصیبی کیا ہے آپ کو پتہ ہے ناظر بھائی کیا ہوا ہے؟ آج ہم مصلحت پسند ہو گئے، مصلحت پسند ہو گئے. ہر آدمی مصلحت پسند ہے. تعلق بچا رہا ہے، دکان بچا رہا ہے، تعلق کما رہا ہے، دکان کما رہا ہے. جو بات جس طرح سے پہنچنی چاہیے اس طرح سے بات نہیں پہنچ رہی ہے. ہم نے دین کو بھی تماشا بنا دیا ہے. ہو آج کے معاشرے میں ایک جملہ اور بولتا ہوں، اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہیں. اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی نہیں ہے. اس پہ بھی جنید بھائی کچھ لب کشائی کریں مجھ سے کہ یہ جو کڑنا کسی کے نصیب پہ، یہ کیسا ہے؟ یہ تو ڈائریکٹ کیا اللہ تعالیٰ کی آپ تقسیم پہ اللہ تعالیٰ پہ کوشچن مارک نہیں کر رہے آپ کہ اللہ نے ایک تو بنیادی طور پہ یاد رکھیے، سرکار کی حدیث ہے کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. ذی نعمت کوئی بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی وہ حسد کیا جاتا ہے. لیکن جو محسود ہے نا، دیکھیں حاسد بنیادی طور پہ اپنا کام کرتا ہے، محسود جو ہے نا اس پر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حاسد کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے، سب سے پہلے سوچی ہوتی ہے یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، مجھے ملے، مجھے کیوں نہیں ملی، اس نعمت کو اس سے چھن جانا چاہیے، مجھے ملے نہ ملے برباد ہو جانا چاہیے. جب حاسد اس سوچ پہ آتا ہے نا تو پہلا کام پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلا کام وہ کرتا ہے اللہ کی تقسیم پہ آبجیکشن اٹھاتا ہے. حاسد جو ہے سب سے پہلا جو کام کرتا ہے نا وہ اللہ کی تقسیم پر آبجیکشن اٹھاتا ہے. یاد رکھیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، چاہے عزت کی شہرت میں ان ٹرمز آف عزت ہے، ان ٹرمز آف مال ہے، ان ٹرمز آف شہرت ہے، ان ٹرمز آف واٹس ایور آپ اسے کچھ بھی کہیں، اولادیں ہیں، ماں باپ ہیں، واٹس ایور کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے. میرے رب نے چاہا اسے دیا جائے، اسے دیا گیا. میرے رب نے نہ چاہا اسے نہ دیا جائے تو اسے نہ دیا گیا. یہ میرے رب کی شان ہے، وہ جس کو چاہے دے. تو حاسد سب سے پہلے اللہ کی تقسیم کے اوپر آبجیکشن اٹھاتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیا دیا. دوسرا، جب وہ آبجیکشن اٹھاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو اپنے جتنے بھی اچھائیاں اور اعمال ہیں نا وہ سارے اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. وہ اپنی ہی آگ میں جلتا ہے، اپنی ہی آگ میں جلتا ہے. حاسد کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ مانگنے کو فرمایا ہے. پناہ مانگنے، یہ اتنا شدید معاملہ ہے کہ انسان انتہاؤں تک چلا جاتا ہے. پھر وہی جادو ٹونے، دیگر چیزیں کہ اس کو برباد کر دوں، ختم کر دوں. اور یہ جو زیادہ حاسدین ہیں یہ اپنوں میں سے ہی ہوتے میں آپ کو بتاؤں سب سے بہترین، ہاں نہیں دیکھیں وہ ضروری نہیں ہے، رشتہ داروں میں ضروری تو نہیں. میں آپ کو بتاؤں ضروری نہیں. سب مثال سے کے طور پہلے تو یہ مثال کے طور پہ، مثال باہر تو نہیں جانتا نا کوئی. مثال کے طور پہ آپ اس وقت یوٹیوب چینل پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کی چلے مثال دے کے بات کر لیتا ہوں، یا مسٹر ایکس کو کسی کو بھی آپ رکھ لیں. آپ جو بھی پروگرامز دے رہے ہیں، اب آپ جب اپنا فیملی اسٹرکچر، اپنی چیزیں دکھانا شروع کرتے ہیں نا تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے. آپ نے کس لیمٹ تک جانا ہے، صحیح ہے، کیا کچھ دکھانا ہے اور کیا کچھ نہیں دکھانا. بے شک. ہمارا ایک بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کچھ دروازے ہم خود کھولتے ہیں.
کچھ دروازے حاسد کھولتا ہے، کچھ دروازے ہم خود کھولتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے یار کہ اس سوسائٹی میں مسائل بہت ہیں. اب میں جنرل بات کر رہا ہوں، بالکل جنرل بات کر رہا ہوں. اس سوسائٹی میں مسائل بہت ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 250 روپے سے اوپر جو ہے پیٹرول 1 لیٹر کا ہوا ہے. ایک آدمی جو 30,000 روپے کماتا ہے مہینے کے، یعنی 1,000 روپے اگر وہ دیہاڑی کے اوپر ہے مثال کے طور پہ، فار دا سیک آف آرگومنٹ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اگر وہ 2 لیٹر پیٹرول لگاتا ہے تو 450 روپے وہ پیٹرول میں صرف دے رہا ہے. ذہن میں رکھیے گا مہینے کے کتنے ہوئے؟ 15,000 روپے. 15,000 روپے جو آدمی سے پیٹرول میں دے رہا ہے، اب 15,000 روپے اس کے بعد بچتے ہیں. اب اس کو آپ پوری فیملی پہ سٹریچ کر دیں، وہ گھر چلا ہی نہیں سکتا. کرائے کا گھر ہوگا سر وہ چلا ہی نہیں سکتا نا. آ جائیے اس کیلکولیشن کے اوپر. اگر وہ ڈیڑھیے میں بھی رہتا ہو خدا کی بستی میں تو 12-15,000 روپے کا تو اس کو گھر ملے گا. باقی وہ خرچہ کہاں سے کرے گا؟ اولادیں یوٹیلیٹی سے کھانا پینا. ان پہ تو دلی ہمدردی. اچھا ایک شعر ہے میرے ذہن میں، کرایہ دار جو بیچارے، میں سمجھتا ہوں سر 70% کرایہ دار ہے. جو اٹھائے آپ 10 میں سے 7 لوگ، وہ بولیں گے ہم رینٹ پہ. آئے بنٹھن کے شہر خاموشہ میں وہ قبرستان، شہر خاموشہ، قبر دیکھی جو میری تو کہنے لگے ارے آج اتنی تو اس کی ترقی ہوئی، ایک بے گھر نے اچھا سا گھر لے لیا. وہ ہے نا، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر آہا 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلیں کاٹتے ہوئے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. آپ کے یہاں جہاں سوسائٹی میں یہ صورتحال ہے، اور اس کے بعد اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیے کہ موبائل سب کے پاس ہے. میں آ رہا ہوں اسی طرف جو آپ بات کر رہے تھے. اب ایک شخص نے ریسٹورانٹ میں جا کے کھانے کی تصویر اپلوڈ کی. آپ باربیکیو ٹو نائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کباب جیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اسٹیٹس اپلوڈ کیا کہ جی برتھ ڈے پارٹی ہے یا ڈنر ہے، اور کھانے کی آپ نے تصویر، کیک کی تصویر اپلوڈ کی. آپ نے نئی گاڑی خریدی اور فوراً تصویر اپنی اپلوڈ کی. آپ نے نئی بائک خریدی، اپلوڈ کی. آپ کے لیے شاید یہ خوشی ہے، اور یقیناً ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کی خوشی جو ہے نا کسی کے دل کے اوپر نشتر بن کے چل رہی ہے. اس کا اندازہ کیجئے. اس غربت کے عالم میں، افلاس کے عالم میں، جہاں لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ہے، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. لوگ اپنی اولادوں کو فروخت کرنے کو تیار ہیں، اپنے اعضاء فروخت کرنے کو تیار ہیں، اپنی عصمتوں کو فروخت کرنے کو تیار ہیں. اس معاشرے کے اندر جہاں پر آپ اپنا لائف سٹائل لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو یہ کہ آپ کسی غریب کو کہیں نہ کہیں ایک غیر محسوس طریقے سے آپ اپنی دانستہ سوچ سے وہ کام نہیں کر رہے، غیر محسوس طریقے سے ان کو زج کر رہے ہیں. دوسرا آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں سوسائٹی کو. اور تیسرا یہ کہ آپ حسد کا دروازہ خود کھول رہے ہیں. صاحب یہ جو ہائے ہے نا، ہائے، یہ اڈاپٹڈ کلچر لیا ہوا ہم نے. یہ ہائے جو ہے نا، نہیں، یہ جو ہائے ہے نا، ہائے، یہ آپ کو تہس نہس کرتی ہے. سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوئی. نظر بد تو اونٹ کو ہنڈیا میں بٹھا جی. تو یہ حسد کیا ہے؟ یہ حسد کیا ہے؟ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیغ میں اتار دیتی ہے. جی. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک دروازہ تو اس نے کھولا تھا، ایک دروازہ آپ نے بھی تو کھولا ہے نا. اسی لیے ایک تو یہ کہ ظاہر فلق اور ناس آپ کو عطا کی، اسی لیے آپ کو یہ کہا گیا کہ اپنی نعمتوں کا اس طرح سے پرچار نہ کرو. ہمارا سب سے بڑا سوسائٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمتیں دیتا ہے نا، تو ہم سے وہ نعمتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی موسم کا پھل اگر ہو اور اس کو تم کھاؤ تو اس کے چھلکے اپنے پڑوس میں نہ پھینکو. اللہ اکبر. نہ پھینکو بھائی، نہ پھینکو. اس لیے کہ ان چھلکوں کی خوشبو کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر کا جو بچہ ہے وہ مزید بلبلاہٹ کا شکار ہو جائے. تمہیں کیا معلوم کہ اس کے گھر کے اندر کسی ماں نے اپنے بچے کو دلاسا دے دے کے پوری رات اس طرح سے سلایا ہو کہ بیٹا کھانا پکنے والا ہے ہنڈیا میں، اور تمہارے پھینکے ہوئے چھلکے نے جو ہے اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی. یہ وہی تو پھینکا ہوا چھلکا ہے جو آپ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر لگا رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی، واہ. اور کیا ہے مجھے بتائیے. اس معاشرے میں نے آپ کو کہا نا، ہماری سب سے بڑی پرابلم کیا؟ ڈگریاں ہم نے بڑی بڑی لے لی ہیں. ماسٹرز ہم نے یہاں سے کیا ہے صاحب، پی ایچ ڈی ہم نے یہاں سے کیا ہے صاحب. ہاں جی کہاں پر ہیں جی؟ اس وقت کمپنی کے جنرل مینیجر ہیں، سی ای او کی پوسٹ پہ بیٹھے، سی او او کی پوسٹ پہ بیٹھے. یا ٹھیک ہے آپ پوسٹ پہ بیٹھے، تربیت آپ کی کیا ہے یہ بتائیے. معاشرے میں تربیت کا فقدان ہے. معاشرہ ہمارا تباہی کے دہانے پہ آ کے نہیں کھڑا ہوا، تباہی کی گھاٹی کے اندر گر چکا ہے. وہ کام اس معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں نادر بھائی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے.
صحیح کہہ اور آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں یار, صحیح فرما بہت بہتر آپ جانتے ہیں. صحیح فرما رہے. میں پوری آپ کی گفتگو کا جو لب لباب سمجھا ہوں نا, تیر کھا کے دیکھا جب کمی گاہ کی طرف, کچھ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. بہت بہت شکریہ, مطلب بہت پیارا آپ کا. مزہ کو مزہ آ گیا, آپ یوں سمجھ لیں. اور معزز خواتین و حضرات, میں نے کہا تھا نا اپنا کچھ لوگ ہیں جن میں سیل زیادہ ڈلے ہوئے, جنید بھائی انہی میں سے ہے, اور ہیوی واٹ کے ڈلے ہوئے سیل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دو باتیں یہاں کروں گا جاتے جاتے. ایک تو آپ کا پروگرام صبح نور, اس کی بیسٹ وشز, بہت اچھا جا رہا ہے, زبردست, زندہ باد. وہ ڈیلی ماشاءاللہ صبح 7 بجے 92 نیوز پہ ہوتا ہے. اور لائیو شو کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج کا کام ہے. یہ جو کرتا ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک کوئی پرفارمنس ہو رہی تھی, بڑی پلپلی پرفارمنس ہوئی, تو ججز نے ایک ریمارکس دیے بڑے تاریخی. انہوں نے کہا بیٹا جس کو آتا ہے اس کے لیے یہ مشکل ہے, جس کو نہیں آتا اس کے لیے آسان ہے. آہا آہا, کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. بات وہی ہے, جس کو آتا ہے اس کے لیے تو پھر, لیکن بہت مشکل چیز ہے معزز خواتین و حضرات, یہ میں بتاؤں کیونکہ میں نے لائیو تھوڑا بہت کیا ہے, مجھے پتہ ہے, اور گنجائش نہیں ہوتی غلطی کی. اسی لیے یہ شخصیت جو بنی ہے اور ماشاءاللہ دکھ رہی ہے, یہ لائیو کر کر کے ہی منجے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ٹوٹل جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا نا, میں آپ کو اگر میں اس کی سائنس آپ کو بتاؤں جی کہ یار اس کے پیچھے راز کیا ہے, تو اللہ کا فضل ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں بے شک, اور آغا مناز صاحب جو میں نے ذکر کیا, باپ جیسا بڑا بھائی, ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور ایک چیز جو میری اپنی ذات کی, جو میں سمجھتا ہوں میری ذات کی, اور وہ بھی میرے اللہ کی عطا ہے, وہ بھی میرے اللہ کا فضل ہے. میری کیا ہے, میرے اللہ کا فضل ہے. وہ یہ ہے کہ میں راضی رہتا ہوں. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ, میں خوش رہتا ہوں. خوش رہے. مجھے یہ فکر ہی نہیں ہے کسی کے پاس کیا ہے, اور مجھے اس بات کا غم بھی نہیں ہے میرے پاس کیا نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. دوسری چیز معزز خواتین و حضرات بڑی امپورٹنٹ, کہ جنید اقبال صاحب کا یوٹیوب چینل انہوں نے لانچ کیا ہے, اور محمد جنید اقبال کے نام سے چینل ہے. سبسکرائب کرنا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لنک ڈسکرپشن میں شو ہو رہا ہوگا, آپ جا کے سبسکرائب کریں. اور جنید صاحب اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ کا شکریہ. آخر میں ایک پیغام مجھے دینے دیں. جی پلیز پلیز. بھیا یہ جو آج کل اپنا ہمارے یہاں جو زبانیں کھل گئی ہیں نا, خاص طور پہ اداروں کے خلاف, میرا خیال ہے کہ ان زبانوں کو بند ہو جانا چاہیے. جو اپنے بچے کو سرحد پر بھیجتا ہے اور شہادت کا جام پلواتا ہے نا, اس سے بڑا پاکستان کا کوئی محسن نہیں ہے. دشمنوں کے ہاتھ کا ہتھیار اور ان کے ہاتھ کی چھڑی نہ بنے, خدا کا واسطہ. یہ فوج ہے نا, فوج تو ہم ہیں, فوج نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. بے شک بے شک. افغانستان میں NDS کے خلاف, ہندوستان میں رو کے خلاف, UK میں MI6 کے خلاف, اسرائیل میں موساد کے خلاف. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں, زبان کھولنا تو درکنار, امریکہ میں کسی ایک عام پولیس والے کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے, اور یہاں پہ کھل کے ہماری زبانیں جو ہے وہ گز بھر کی زبانیں فوج کے خلاف چلتی ہیں. اپنے اداروں کی تکریم کریں, ان محسنین کی تکریم کریں. یہ وہ ہیں جو کفن میں لپٹنے کے بعد, یعنی یوں کہہ لیجئے جن کی آنکھیں سرحد پہ کھلی ہوتی ہیں نا, آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. کیا بات, ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں بھائی. گی. واہ واہ واہ, زندہ باد پاک فوج, زندہ باد پاکستان کی جتنی ملٹری ہے سب زندہ باد. بہت شکریہ سر, بہت پیار آپ کا, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. بڑی مہربانی جنید اقبال صاحب, آپ کا آنا میں سمجھتا ہوں اس نفسہ نفسی کے دور میں سب سے قیمتی چیز جو کسی کے پاس ہے وہ ہے وقت. آپ نے محبت سے بلایا, آپ نے وقت دیا, اور سر انشاءاللہ میں کہیں نہیں جاتا, آپ کو بتاؤں. بالکل بالکل, میں کہیں نہیں جاتا, میں کہیں نہیں جاتا. میں اگر آیا ہوں تو آپ کے پاس آیا ہوں, میں کہیں نہیں جاتا. سر دونوں ہاتھوں سے سلام کوشش کروں گا, دونوں پیر بھی اٹھا لوں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے یہیں پہ, اور انشاءاللہ اس کو پھر سے کرنا ہے. یہ پاز کر رہے ہیں, ریزیوم پھر کریں گے زندگی شرط, بشرط زندگی, بشرط زندگی. انشاءاللہ. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کا اختتام یہیں ہو رہا ہے. مجھے جینیس جنید اقبال صاحب, جینیس اپنی فیلڈ کے, ان کو دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.